वेलकम बैक। امریکہ اور ایران امن معاہدے کے انتہائی قریب پہنچ گئے ہیں۔ معاہدہ 24 گھنٹے میں حتمی شکل اختیار کر لے گا۔ پاکستان معاہدے پر الیکٹرانک دستخط کی تیاری کر رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایکس پر پیغام لکھا، امن معاہدے کے بعد اگلے ہفتے تکنیکی سطح کے مذاکرات شروع کیے جائیں گے۔ مذاکرات کے دوران مسلسل تعاون پر امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کا شکریہ ادا کیا۔ کہا تاریخی امن معاہدہ خطے میں پائیدار امن کے لیے مضبوط بنیاد ثابت ہوگا۔ امن معاہدے کے اتنا قریب پہلے کبھی نہیں آئے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے وزیر اعظم شہباز شریف کا ایکس پر پیغام ٹروتھ سوشل پر شیئر کر دیا۔ امریکہ کے ساتھ 1 سے 2 روز میں معاہدہ ہو سکتا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں مفاہمتی یادداشت پر ابھی دستخط نہیں ہوئے، معاہدے میں تبدیلی ممکن ہے۔ ایک بیان میں یہ بھی کہا امریکہ کی سمندری ناکہ بندی ختم اور آبِ ہرمز کھولنا عبوری معاہدے کا حصہ ہے۔ لبنان سمیت ہر محاذ پر جنگ کا خاتمہ معاہدے کا حصہ ہوگا۔ ایران کا ایٹمی معاملہ ملتوی کر دیا گیا ہے۔ امریکہ کے ایٹمی مطالبات اس مرحلے پر ایران کے لیے قابل قبول نہیں ہیں۔ عباس عراقچی نے کہا ایران امریکہ کے خلاف جنگ کا فاتح ہے۔ امریکہ کی دھمکیاں بند ہونی چاہیے۔ عبوری معاہدہ پہلا قدم ہے، یہ نافذ نہ ہوا تو جوہری مذاکرات نہیں ہوں گے۔ هست به لحاظ راهبردی وقتی هست که جنگ تموم بشه بر اساس یک توافقی یا بر اساس یک تفاهمی که این پیروزی شما رو تثبیت بکنه. بنابراین ما به عنوان یکی از مأموریت‌های اصلی خودمون اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ کا رابطہ، دستخطی تقریب کل ہوگی۔ دفتر خارجہ نے بتایا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ دونوں رہنماؤں نے امریکہ اور ایران مذاکرات کے آخری مرحلے اور کل متوقع الیکٹرانک دستخطی تقریب کا خیر مقدم کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا امریکہ ایران مذاکرات کی الیکٹرانک دستخطی تقریب کل ہوگی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اہم پیش رفت خطے میں پائیدار امن اور استحکام کے فروغ میں معاون ثابت ہوگی۔ سعودی وزیر خارجہ نے مذاکراتی عمل کے دوران مصالحت اور مکالمے کے فروغ کے لیے پاکستان کی مسلسل اور مستقل کوششوں کو سراہا۔ پاک سعودی وزرائے خارجہ نے رواں ماہ کے اواخر میں مصر میں علاقائی 4 ملکی وزرائے خارجہ اجلاس R4 سے متعلق امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ معاہدے پر دستخط کرنے کا صحیح وقت کل نہیں ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقئی کہتے ہیں اسلام آباد معاہدہ جنگ کے خاتمے پر مرکوز ہے۔ اس مرحلے پر ایٹمی معاملے پر بات نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ہمیں معاہدے پر دستخط کرنے کے صحیح وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ معاہدے پر دستخط کل نہیں ہوں گے لیکن آنے والے دنوں میں امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری طرف سے ہچکچاہٹ کی وجہ سے ہمیں اس عمل کے بارے میں محتاط رہنا چاہیے۔ امریکی صدر معاہدے کی تفصیلات سامنے آنے پر برہم، سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا معاہدے کی تفصیلات جعلی ہیں۔ ایران نے جو شرائط میڈیا کو لیک کی ان کا طے پانے والی شرائط سے کوئی تعلق نہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے بھی ایران کے منجمد اثاثے بحال کرنے کی تردید کر دی۔ ایکس پر لکھا ایران کو کوئی نقد رقم نہیں دی جا رہی، معاہدے پر دستخط کے بدلے کوئی فنڈ جاری نہیں ہوگا۔ ایران نے شرائط پوری کی تو ایران اور پورے خطے کے لیے رقم جاری کر دی جائے گی۔ متحدہ عرب امارات نے ایران کو رقوم منتقلی کی خبر کی تردید کر دی۔ اماراتی وزارت خارجہ کے اعلامیے کے مطابق ایران کو $3 ارب منتقلی کی بین الاقوامی میڈیا کی خبر کی تردید کرتے ہیں۔ ایران کے کسی بھی منجمد فنڈز کو نہ جاری کیا نہ منتقل کیا۔ متحدہ عرب امارات نے نہ ہی ایران کو رقوم منتقلی کی کوئی سہولت فراہم کی۔ بین الاقوامی میڈیا کی ایران کو رقوم منتقلی کی رپورٹس بے بنیاد اور غلط ہیں۔ میڈیا غیر مصدقہ معلومات اور بے بنیاد رپورٹس کی اشاعت سے گریز کرے۔ معاہدے میں کیے گئے تمام وعدوں کو لازمی طور پر پورا کیا جانا چاہیے۔ کسی قسم کے اگر مگر یا بہانے کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالباف نے ایکس پر لکھا ممکنہ معاہدے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، تمام فریق اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ ایرانی اسپیکر نے یہ بھی کہا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یعنی ہر عمل کا نتیجہ ضرور سامنے آتا ہے۔ وعدوں کی پاسداری ناگزیر ہے۔ دنیا جلد ایران کی شاندار فتح کی خبر سنے گی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کے کمانڈر علی عبداللہی نے کہا دشمن سمجھتا تھا فوجی کمانڈروں کو شہید کر کے ایران کا دفاعی عزم کمزور کر دے گا۔ دشمن نہیں جانتا شہید کمانڈرز آنے والی نسلوں کے لیے اسٹریٹجک سوچ کا عظیم ورثہ چھوڑ کر گئے ہیں۔ مسلح افواج ملکی سرحدوں کا بہادری سے دفاع کر رہی ہے۔
تاریخی مزاحمت میں عوام اپنی فوج کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور قطری ہم منصب کا ٹیلی فونک رابطہ۔ شہباز شریف نے امیر قطر اور قطر کے عوام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ قیام امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کی بھرپور حمایت پر قطر کا شکریہ ادا کیا۔ کہا فریقین کا امن معاہدہ بہت جلد دستخط کے لیے تیار ہوگا۔ قطر کے وزیر اعظم نے پاکستان کی سفارتی اور امن کوششوں کو بھرپور انداز میں سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے سفارتی کاوش مؤثر انداز میں آگے بڑھانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ قطر پاکستان کی امن کوششوں کی حمایت پر فخر محسوس کرتا ہے۔ امید ہے ان اقدامات سے خطے میں پائیدار امن قائم ہوگا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ پاکستان نے 47 برس بعد امریکہ اور ایران کو ایک میز پر بٹھایا۔ خطے میں جنگ کے بادل چھٹنے لگے۔ امریکہ اور ایران امن معاہدے کے قریب پہنچ گئے۔ Thank the country of Pakistan and its great Prime Minister and its great Field Marshal. He's our great Field Marshal. امریکہ ایران جنگ پاکستان کی ثالثی دنیا مان گئی۔ 47 برس بعد امریکہ اور ایران کو ایک میز پر بٹھایا، مرکزی ثالث کا کردار نبھایا، دنیا کو بڑی تباہی سے بچایا۔ مشرق وسطی پر جنگ کے بادل چھائے تھے، پاکستان نے امن کی شمع روشن کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ پاکستانی قیادت مذاکرات کو کامیاب کرانے کے لیے اپنی حد المقدور کوشش خلوص کے ساتھ کرے گی۔ امریکی صدر نے پاکستان کی درخواست پر جنگ بندی کا اعلان کیا اور جنگ بندی میں توسیع بھی پاکستان کی کوششوں کا نتیجہ تھی۔ Pakistan has been fantastic, and their leaders have been fantastic. The Field Marshal and the Prime Minister, and they asked us not to do it. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کئی بار فیلڈ مارشل عاصم منیر کے کردار کی تعریف کر چکے۔ He's a great fighter, really is. He's a great guy. He's very impressive. General from Pakistan. My favorite Field Marshal from Pakistan. Pakistan, highly respected. General Field Marshal. I was honored to meet him today. 8 اپریل کو جنگ بندی کے اعلان کے بعد پاکستان کو تاریخی لمحے کی میزبانی کا موقع ملا۔ Announced that the president is dispatching his negotiating team, led by the Vice President of the United States, J.D. Vance, Special Envoy Witkoff, and Mr. Kushner to Islamabad for talks this weekend. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کئی راتیں جاگتے رہے، امریکی لیڈرشپ کے ساتھ، ایرانی لیڈرشپ کے ساتھ رابطے رہے۔ فیلڈ مارشل کے بھرپور رابطے۔ 24 مئی کو فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ ایران نتیجہ خیز ثابت ہوا۔ ایران اور امریکہ معاہدے کے قریب پہنچے۔ I want to thank the country of Pakistan and its great Prime Minister and its great Field Marshal. مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد پاکستان کا مقام اور بلند ہو جائے گا۔ سینیٹر شہری رحمان کی پروگرام دا رپورٹرز میں گفتگو۔ کہا پاکستان نے مشکل اور کشیدہ حالات میں ثالثی کا کردار ادا کیا۔ نتن یاہو معاہدے کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کی کوشش ہے مفاہمتی یادداشت پر بھی دستخط نہ ہو۔ حتمی میمورینڈم ایم او یو سائن ہوتا ہے، پاکستان کا جو مقام ہے عالمی سطح پر وہ بڑے اگلے لیول تک پہنچے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا نمایاں کردار رہا ہے، سبسٹینشل اسپوائلر بیٹھا ہوا ہے نیتن یاہو۔ وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ کوئی کسی قسم کا ایم او یو بھی سائن نہ ہو، اور اگریمنٹ جو ہوئے ہیں وہ ان کو بہت اس وقت زہریلے لگ رہے ہیں۔ امریکی اور اسرائیلی حملے میں شہید ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی کی نماز جنازہ کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا۔ سید علی خامنائی کی نماز جنازہ 6 جولائی کو تہران اور 7 جولائی کو قم میں ادا کی جائے گی۔ تدفین 9 جولائی کو مشہد میں ہوگی۔ الوداعی اجتماعات 4 اور 5 جولائی کو مصلی امام خمینی کمپلیکس میں ہوں گے۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ساتھ رہیے۔